ہر سال ہی الیکشن بھی ہوتے ہیں بارز، اور اب تو بہت پیسہ بھی چلتا ہے. کیا اس زمانے میں بھی چلتا تھا؟ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کے صدر ہیں ان سے لوگ بڑی بنا کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج کل ایک ٹرم ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے، ڈن بیس، کہ اگر آپ نے باہر یا سیکٹری کو یا صدر کو کیس دے دی ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ ہے، تو اب جج ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مخالف فیصلہ دے دے. بہت کم ہوتا صحیح ہے صحیح. تو یہ اس وقت بھی تھا کلچر میرے یا؟ خیال میں جو لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹس تھے، پیسہ تو اس ٹائم پہ بھی لگاتے تھے، ڈنرز اور اس طرح کا جو الیکشن کمپین جس کو ہم بولتے ہیں. چونکہ جو ویل سیٹلڈ لائر نہیں تھا وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا، پیسہ اس میں انوالو ہے. ٹھیک. ججز کیئر تو کرتے ہیں ان کی ہاں، کہ باہر کا آ گیا، سیکٹری بار آ کا گیا، صدر آ سیکٹری ہے، گیا، صدر ہے، کیئر تو اس کا کرتے ہیں. مطلب ڈن بیس والی بات ڈن ٹھیک ہے. بیس اتنا نہیں تھا، اب زیادہ ہے، لیکن میرے خیال اس ٹائم پہ تھا. اسٹے آرڈر تو دے دیتے تھے ججز، فیصلہ بے شک خلاف بھی ہو، لیکن اس طرح کے جو ایکٹیو لائرز ٹھیک ہے، تھے وہ پہلے ہی ذرا ان ہوتا کو تھا کہ اسٹے یار آرڈر دے دیا، پٹیشنر جو ہے وہ اس کو ایک ریلیف مل گیا. لیکن اس کے بعد اگر جو بھی میرٹ ہوا پہ فیصلہ، لیکن میرے خیال میں اتنا ہی چاہتے تھے لوگ کہ اسٹے مل جائے. اسٹے مل جائے، ہاں ہماری جو ہم نے فیس لی ہے وہ ہو گیا، ہاں ہم نے کام کروا دیا. ایسے ہی. کوئی باہر کا تگڑا صدر آیا ہو، کوئی ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا اتنے سالوں میں جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، جو بعد میں؟ بار کے صدر کی بجائے جو 2-3 لائرز تھے نا وہ کمال کے تھے، وہ جس کون؟ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ. اچھا. وہ بہت بہت بہادر خاتون. میرے خیال پاکستان میں ایسی بہادر لائر میں نے نہیں دیکھا. تو آپ کے سامنے تو پھر کئی واقعات ہوئے کئی ہوں گے واقعات جب سر، وہ وہ میرے خیال میں ججز سے بھی نہیں ڈرتی تھی اور اداروں سے بھی نہیں ڈرتی تھیں، اور بڑے بڑے انہوں نے ریلیف تو پھر ان کو مینج کیسے کیا جاتا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں نا، نہیں یہ مینج کر ہی نہیں سکتے تھے. میرا خیال آسمہ جہانگیر کو مینج کیا ہی نہیں جا تو سکتا. اس وقت کی ایجنسیاں باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈرتی نہیں تھی، ڈر ہی نہیں تھا. جس کے پاس ڈر ہی نہ ہو، جس کو مسئلہ ہی نہ ہو. میرا خیال ہے آسمہ جہانگیر جیسی خاتون لائر، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس وقت بہت ایک گروپس جو تھے وہ خلاف تھے اس کے، جو آج کل ایک سیاسی پارٹی ہے. اب وہ کہتی جی آسمہ جہانگیر اس وقت بہت اچھا کہتی تھی، یا اس وقت یہ سارے خلاف تھے اس کے. یہ ایک ایسا دور ہے، آپ کو فرق صاحب آج کا جو ایک سلسلہ ہے نا کہ جی یہ خلاف ہیں، کل اس کو ہیرو مانتے ہیں. آج کا جو ہیرو ہے جب وہ زندہ تھی تو وہ ان کی ویلن تھی. میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا. بہت زیادہ کم لوگ تھے جو اس کو پسند کرتے تھے. صحافیوں کی تو بہت ہی پسندیدہ تھی، صحافی تو بہت احترام کرتے ہیں، لائرز اچھا، لیکن بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ مثلا سیاسی جماعتیں ان کو پسند نہیں کرتی، ادارے اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بڑی خاتون تھی اس میں کچھ. اور جب وہ عدالت وغیرہ میں پیش ہوتی تھی پھر جج وغیرہ تو بڑے ٹائٹ ہو کے بیٹھتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ جج بھی. میرے خیال میں پھر میرٹ، ان کو میرٹ پہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا. بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے لڑے ہیں خواتین کے حوالے سے، ان کو فیصلہ کرنا پڑتا. اس وقت میں جو معروف وکیل ہوں گے، جو بڑے وکیل جو آج بھی ہیں، کہ جی آج تو لوگوں کا پتہ چلتا ہے جی یہ کیس کی جناب 5 کروڑ لیتا ہے، 2 کروڑ لیتا ہے، یہ وہ. اس وقت کیا تھے، کون فگر تھے؟ میرے خیال میں ایک دو تو جو چیمبرز تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ آپ قتل کر کے آ جائیں تو یہ چھڑوا لیں گے. تو کون تھے وہ وکیل؟ بتا دیں. ہاں بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال لطیف کھوسہ صاحب کا جو آفس تھا، ان کا کرائم جو کرمنل کیسز کے حوالے سے بہت بڑا نام تھا. اب بھی ہوگا، لیکن ان کے آفس کے بارے میں بھی تھا کہ آپ بڑے سے بڑا کیس، بڑے سے بڑا کر لیں وہ چھڑوا لیں گے. اور وہ چھڑوا لیتے تھے، اس لیے تو شہرت ہوگی. ایسے ہی تھا، ایسے ہی. اور پھر اعجاز بٹالوی صاحب تھے، بہت بڑے لائر تھے، کمال کے لائر تھے. ڈاکٹر عبد الباسط صاحب تھے، بہت اچھے لائر تھے. احسن ظفر صاحب بہت اچھے لائر تھے. خالد انور صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف اور ڈسولوشن اسمبلیز کے کیسز لڑے، انہوں نے لڑے ہیں. بہت بڑا لائر تھا خالد انور صاحب. بڑے بڑے اچھے لائرز تھے. لیکن اب مجھے اب بھی میں ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں، اب اس لیول کا کام نہیں. اور ابھی تو ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ پتہ نہیں جو لائر ہے یار یہ بیچارہ ساری زندگی غریب ہی رہ جائے گا، اس کی وہ
ایک بڑی بری سی موٹر سائیکل ہوگی جس کے حالات خراب ہیں، اور عام طور پہ وکلا کی میجورٹی تو اسی طرح کے ہیں، یعنی بیچارے بہت اچھے حالات نہیں ہوتے. یہ جن کی آپ بات بتا رہے ہیں، یہ جو آج کے ہیں، ان کی تو مرسیڈیز داخل ہوتی ہیں اندر. یہ ہاں ایسے ہی ہے، ایسے وہ میرے خیال میں ججز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بیرسٹر ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہے. میرے خیال میں جو بڑے چیمبرز کے لائرز تھے ان کی خاص سنی جاتی تھی، اور یہ جو ابھی عام آدمی اس کی تو سنتے ہی نہیں تھے، اس کی تو پٹیشن میں مسٹیکس نکال دیتے تھے. جو بیچارہ جس کا کوٹ پھٹا ہو، اس طرح کی حالت میں آئے، وکیل پتہ چل رہا ہے کہ یار اچھا یہ اتنا نارمل ہی ہے بیچارہ. ہاں اگر بیرسٹر ہے باہر سے پڑھ کے آیا اس کی بات سنتے تھے. اتنے سال آپ نے عدالتیں کور کی ہیں، وہ آپ کو کوئی دن ایسا بھی گزرا ہو کہ یار آپ کو بڑا دکھ ہوا ہو کہ یار یہ میرے سامنے، ویسے تو روز ہی کہیں نہ کہیں انصاف کا قتل ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ جب آپ پریشان رہے ہوں کہ یار یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں فرق صاحب پہلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پٹیشن جو ہے وہ کس جج کے پاس ہے، کیا فیصلہ ہونا. ہم پہلے بتا دیتے تھے کہ یار یہ فیصلہ ہوگا. اس وجہ سے نا کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور شروع میں جب شروع کیا عدالتوں میں جانا کور کرنا، تب کچھ ہوا ہو؟ کیونکہ تب بڑا صافی، بڑا انقلابی ہوا ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے. میرے خیال میں صحافی انقلابی ہونا ہی نہیں چاہیے نا. نہیں، اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے نا آپ کا، تو پہلے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. رپورٹنگ ہے اس میں تو کوئی ایموشنز نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے جو سننا ہے وہ بتانا ہے آگے، جو سامنے آپ کے سامنے ہے وہ آپ نے بتا دینا. تو اس وجہ سے وہ بالکل ایک الگ قسم کی فیلڈ ہے. اور یہ اعتزاز احسن وغیرہ ان سب کے اس وقت ڈنکا بج رہا تھا. بہت بڑے لائر تھے، بہت اچھے لائر تھے، اور پھر وہ میرا خیال وزیر داخلہ بنے بے نظیر صاحبہ کے. پھر وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے، لیکن اچھے بیرسٹر صاحب اچھے رہے. یہ آپ جو بعد میں ججز رہے ہوں گے، بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، جس طرح رفیق تارڑ صاحب بھی صدر پاکستان سے پہلے یہیں سے گئے نا، لاہور چیف جسٹس رہے. تو لوگوں کے واقعات بڑے آج کل ہمارے ہاں چلتے ہیں، لوگ واقعات غلط بھی سناتے ہیں. یہ وہ کسی کی اس طرح، جس طرح رفیق تارڑ تھے یا کوئی اور تھے، کسی کی ایمانداری کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں جو ان کے بعد میں آنے والے ججز تھے، انہوں نے بتایا ہو کہ یار وہ بندہ. کئی تو ایسے ججز تھے جن کی میرے خیال میں وہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں تھیں، لیکن وہ حکومت کے حق میں فیصلے کرتے رہے. تو صرف پیسہ لینا ہی کرپشن نہیں ہے، اور بہت زیادہ چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت کے حق میں فیصلے کر دینا، ایسے حکومت کو خوش کرنے کے لیے کہ شاید بعد میں کوئی عہدہ مل جائے. اور جب یہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں کون سے ججز یا وکیل تھے جن کو عروج ملا یا جن کو حکومتی سپورٹ زیادہ ملتی تھی؟ میرے خیال میں وہ ایک دور ایسا تھا جس میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ یار نواز شریف نے زیادہ ججز اپوائنٹ کیے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ کیے ہیں. ہاں یہ وہ ہیں. اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہوگی ڈویژن؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ججز ابھی بھی ہیں نا، وہ انہوں نے کوئی اپنے آپ پہ کچھ طاری کیا ہوا ہے. اس کو نہیں بھی کہا جاتا نا، تو وہ حالات کا جائزہ لے کے ان کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ کرنا. کئی ججز جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ جی ادارے ان پہ پریشر کر رہے ہیں، وداؤٹ پریشر بھی وہ فیصلے حکومت کے حق میں دے رہے ہوتے. ہم نے تو یہی دیکھا. جو ابھی تو یہ ہو نا کہ الزام یہ لگے کہ اداروں نے جناب کیمریز لگا دیے، ان کے گھر میں لگا دیے، کسی کا بھائی اٹھا لیا، کسی کا بہنوئی اٹھا لیا. اس وقت اتنی سختی ہوئی کبھی؟ یعنی اس لیول پہ گئے ہوں؟ اتنی سختی نہیں تھی، لیکن اب زیادہ سختی ہے. لیکن اس وقت بھی ججز کے بارے میں سنا جاتا تھا، ان کے فیصلوں سے پتہ چلتا تھا کہ جی یہ حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے. اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی اس طرح سے ٹیکٹکس؟ میرا نہیں خیال اتنا. اب جتنا آج کل الزام ہے نا کھلا کہ جی ادارے مداخلت کرتے ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا. اب زیادہ نظر آتا ہے. زیادہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں یہاں پر کام خراب ہے زیادہ، یا نچلی عدالتوں میں یہ ایک جیسا ہی ہے ہر جگہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر نچلی عدالتوں میں صحیح انصاف ملے نا، تو آپ سمجھیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی انصاف. ایک پیمانہ یہ ہے کہ اگر نچلی سول جج جو ہے، سیشن جج ہے، مجسٹریٹ، اگر وہ پیسے لے رہا ہے تو سمجھ جائیں گے انصاف نہیں اس ملک. اور آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ یعنی اب آپ دیکھیں نا، آپ کینیڈا میں موجود ہیں، امریکہ کا عدالتی سسٹم ہے، کینیڈا کا ہے، کیا چیز ہے وہاں پر بھی تو ججز اس طرح ہی لگاتے ہیں نا، حکمران ہی لگاتے ہیں. ابھی لاسٹ جب ڈیبیٹ چل رہی تھی تو تھا کہ بھائی ٹرمپ کے جو ججز ہیں وہ زیادہ ہیں جو اس نے لگائے.
اس سب کے باوجود وہاں پہ انصاف کیوں ہے؟ وہی بات کہ جب عہدہ مل جاتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے کسی کو تو جواب دینا ہے. وہ جب یہ سوچتا ہے نا کہ خدا کو جواب دینا ہے یا اگر مسلمان ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے, وہ پھر انصاف ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں وہاں پہ ویسے ہی ہے کہ بھائی ہم نے انصاف کرنا ہے, اس کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس نے کس کو اپوائنٹ کیا تھا. میرا نہیں خیال, بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی ایک آدھ جج ہوگا لیکن وہ انصاف ہے, اور یہ اسی وجہ سے وہ جو ملک ہیں ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے.